بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 210 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 48 سے لے کر 50 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفصل کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اذا فریق منہم معرضون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بندوں کو اللہ کی طرف ہدایت دینے کا ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات میں بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اس بلانے سے بھی ہدایت یافتہ اور بے ہدایت بندوں کا فرق معلوم ہوا۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں تخلیقی اعتبار سے مخلوق کی 3 قسمیں بیان ہوئیں، رینگنے والی مخلوق، 2 پاؤں پر چلنے والی اور 4 پاؤں پر چلنے والی مخلوق۔ اب ان آیات میں اخلاقی و ایمانی اعتبار سے 3 قسم کی مخلوق انسانی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے، اللہ رسول کی طرف خوش دلی سے آنے والے اور بد دلی سے آنے والے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین اگرچہ بظاہر در پردہ نبی کریم کے دشمن اور مخالف تھے، مگر ان کا یہ عقیدہ اور مشاہدہ تھا کہ عدالت نبوی میں ہر فیصلہ حق و صداقت، عدل و انصاف کا ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی، ایک منافق بشر جو ظاہراً مسلمان بنا ہوا تھا، کسی زمینی کھیتی باڑی میں کوئی جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی سے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق بشر بن ابو ہول اپنی غلطی اور ظلم و زیادتی کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ نبی کریم اس کے خلاف ہی فیصلہ فرمائیں گے اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس لیے کہنے لگا کہ نہیں، کیونکہ نبی کریم تو یحیف علینا، ہمیشہ ہم پر ظلم ہی کرتے ہیں، چلو تمہارے یہودی سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے کہا ارے تو مسلمان ہو کر یہ کیا بک رہا ہے؟ میں یہودی ہونے کے باوجود جانتا اور مانتا ہوں کہ تمہارے نبی سے بہتر پورے جہان میں کوئی بھی شخص فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد اور شان نزول جان لینے کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے، وہ رسول جو خدا کی طرف سے مبلغ ہے، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ وہ آپ کے پاس آنے سے اعراض کرتا ہے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کا کسی پر حق ہو تو فوراً سر تسلیم خم کیے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے جلدی جلدی آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ كُفْرٌ أَمِ ارْتَابُوا أَيْ شَكُّوا فِي نُبُوَّتِهِ، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے یعنی کفر ہے،
یا پھر یہ آپ کی نبوت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا پھر یہ ان کو اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلے میں ان پر ظلم کر دیں گے، یعنی اللہ اور رسول جب فیصلہ کریں گے تو ان کے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ لا بل اولئک هم الظالمون، نہیں یہ بات نہیں بلکہ یہی ظالم لوگ ہیں حکم سے اعراض کر کے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں جب منافقین کو اللہ اور اس کے رسول تبلیغ کرتے ہیں تو پھر ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور یہ منافقین فطرتاً اتنے مطلبی ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے اپنے ہی ہم مذہب پر ظلم کرنے، حق غصب کرنے سے بھی نہیں رکتے، اور جب عدالت اسلامی میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں حق فیصلے کے لیے تاکہ قانون الہی کے مطابق مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان فیصلہ عدل کیا جائے، تو منافقین کا ہر گروہ وہ اپنے اسلامی قول و اقرار، کلمہ و کلام اور مومنیت کو چھوڑ کر ایک دم عدالت اسلامی سے منہ پھیر جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ظلم کرنے والے ہیں اور ہمارا مدعی حق پر ہے، اور بارہا کے تجربوں مشاہدوں سے یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم نے ہمیشہ عدل والا ہی فیصلہ کیا ہے اور اپنے پرائے سب کو ایک نظر حق سے ہی دیکھا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بے جا رعایت نہیں کی۔ بس یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس مقدمہ میں بھی فیصلہ نبوی انہی کے خلاف ہوگا، اور یہ اگر جان لے کہ فیصلہ نبوی ان کے حق میں ہوگا تو عدالت نبوی میں بھاگے چلے آتے ہیں، خواہ مدعی بن کر یا مدعا علیہ بن کر، یہ جس بھی صورت میں ہوں عدالت کے بلانے پر فوراً آ جاتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ شان نزول میں یہی کیفیت تھی کہ بشر بن ابو الہول منافق ایک کھیتی میں اپنے پڑوسی یہودی سے جھگڑا کرتا تھا۔ یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ بشر منافق جانتا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ غلطی پر تھا۔ اس نے کہا نہیں، نبی کریم سے نہیں بلکہ کعب بن اشرف یہودی سردار سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ تو عجیب مسلمان ہے کہ اپنے نبی کا دروازہ چھوڑ کر ایک عام آدمی غیر مذہب سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، جس کو فیصلہ کرنے کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں اور طریقہ ہی نہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی کعب بن اشرف ہے جس کی سازشوں، بدعہدیوں، بدماشیوں کی وجہ سے تمام یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا۔ بہرحال وہ یہودی ضد کر کے بشر کو عدالت نبوی میں لے گیا۔ آقا کائنات حضور اقدس نے دونوں کا بیان سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ جب دونوں مسجد نبوی سے باہر نکلے تو منافق نے کہا اس فیصلے سے میری کوئی تسلی نہیں ہوئی، چلو فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی بولا ضرورت تو نہیں ہے لیکن اگر تو کہتا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں بارگاہ فاروقی میں آئے اور دونوں نے اپنا بیان سنایا تو یہودی بولا اس سے پہلے اس جھگڑے کا فیصلہ آپ کے نبی نے فرما دیا ہے، مگر یہ بشر کہتا ہے مجھے اس فیصلہ نبوی سے تسلی نہیں ہوئی، اس لیے اب یہ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے فیصلہ کروانے کے لیے۔ فاروق اعظم کو اس گستاخی پر سخت غصہ آیا اور آپ نے بشر کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ جس کو فیصلہ نبوی سے تسلی نہ ہو اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، اس وجہ سے معرضون ہیں، یا اس شک کی وجہ سے جو ان کو اسلام، قرآن اور نبوت میں ہے اس کی وجہ سے عدالت نبوی سے منہ پھیرتے ہیں؟ یا اے مسلمانوں تمہارا یہ خیال ہے کہ ان منافقین کو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فیصلے میں ان پر ظلم کریں گے؟ تو سنو، تمہارے یہ خیالات ہرگز درست نہیں ہیں۔ اگر دل کی بیماری منافقت یا دماغ میں سمایا ہوا شک یا غلط فیصلے ظلم کا خطرہ حاضری عدالت اسلامی سے رکاوٹ بنتا تو پھر یہ منافقین کسی بھی مقدمے کے لیے عدالت میں حاضر نہ ہوا کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے،
اے مسلمانوں تم دیکھتے ہو کہ جس دعوے میں منافقین درست ہوں اس میں تو مذعنین بن کر دوڑے چلے آتے ہیں، خواہ مدعا علیہ ہوں یا مدعی ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نہ عدالت نبوی کے فیصلے کی صداقت پر شک ہے، نہ ظلم و زیادتی کا کوئی اندیشہ ہے، محض منافقت کی وجہ ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ عدالت مستفوی کا فیصلہ دنیا کی تمام عدالتوں سے زیادہ سچا اور زیادہ صحیح ہے۔ عدالت نبوی ہی میزان عادل ہے، لہذا سمجھ لو کہ ان کا عدالت سے معرضون ہونا اس لیے ہے کہ وہ منافقین ان مقدموں دعووں میں غلطی اور ظلم کرنے والے ہیں، جس کو وہ خود بھی سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ظلم قائم رہے، ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو، اس لیے یہ سچی عدالت سے بھاگتے ہیں۔ ان کا یہی بھاگنا معرضون ہونا بھی دلیل ہے اس بات کی کہ نبوی عدالت ہر حال، ہر مقال، ہر زبان، ہر مکان میں ہر شخص کے لیے حق و عدل والی ہے، نہ کسی کی رعایت کی جاتی ہے اور نہ ہی یہاں کسی کی حمایت کی جاتی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ یاتو الیہ کے متعلق کچھ نحوی قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ الیہ یاتو کا متعلق ہے اور بعض نے کہا یہ مذعنین کا متعلق مقدم ہے۔ مذعنین کے معنی میں 4 قول کرتے ہیں۔ بعض نے کہا مذعنین کا معنی عاجزین ہے اور اکثر نے اس کا معنی مسرعین یعنی جلدی کرنے والے کیا ہے، اور بعض نے کہا اس کا معنی طاعین ہے اور بعض نے کہا اس کا معنی مکررین ہے۔ آئیے طلبہ کرام ہمیں ان آیات مقدسہ سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص مسلمان ہو کر بھی احکام اسلامی کو دنیاوی خواہشات اور ذاتی مفاد کے لیے مانے، کہ فائدے والے اور آسان حکم مان لیے، سخت اور خرچ کرنے والے حکم نہ مانے، جیسا کہ گستاخ اور آوارہ ذہن اور آزاد خیال گمراہ لوگ صرف نام کے مسلمان زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ کے قانون اسلامی پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی اسلام کو تو کبھی علماء کو بدعتی یا تنگ نظر یا خشک ملا کہہ کر احکام الہی کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ شرعاً منافق اور کھلے بے دین ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ کے فرمان ذیشان سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ پر ہونے والے اعتراضات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے درس پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا دعو الی اللہ ورسولہ، 2 ہستیوں کا ذکر، لیکن پھر فرمایا گیا لیحکما، واحد کا صیغہ اور ایک شخصیت کا ذکر۔ چاہیے یہ تھا کہ یا پہلے صرف الی رسولہ ہی فرمایا جاتا یا پھر بعد میں لیحکما فرمایا جاتا۔ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، فرمان ربانی کی یہ طرز بیانی یہ بتانے کے لیے ہے کہ عدالت اسلامی میں قانون اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کو جاری فرمانا نبی کریم کا کام اور عمل ہے، اور اس شان کی عدالت میں حاضر ہونا اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے پہلے 2 کا پھر 1 کا ذکر بالکل درست ہے، یعنی رسول اللہ کی بارگاہ اللہ ہی کی بارگاہ اور عدالت ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں 3 سوالیہ جملے ارشاد ہوئے ہیں، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون، اور سوال شک کی وجہ سے کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کلام رب تعالیٰ کا ہے اور اللہ کا کلام تو شک سے پاک ہے، تو اس طرح استفہامی انداز کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہ شک متکلم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ مختلف مسلمانوں کی ذہنی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ منافقوں کی معرضون یعنی عدالت سے منہ پھیرنے کی وجہ کوئی مسلمان کچھ سمجھ رہا ہے تو کوئی کچھ، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں معرضون ہونے کی وجہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اصل وجہ تو ان کا ظالم و غاصب ہونا ہے۔